أعوذ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عزیز سامعات، جیسا کہ آپ تک عنوان پہنچایا گیا تھا کہ آج کا جو درس جو لیکچر ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو سب سے پہلے درس دے کر تمام انسانوں کی طرف بھیجا، وہ وحدانیت کا درس تھا، وہ عبادات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے، ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ان تمام کو ایک ہی دعوت دے کر بھیجی، سب سے پہلا ایک ہی سبق دے کر بھیجا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی توحید کا سبق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تم بتا دو سب سے پہلے یہ بات لوگوں کو، کیا کہ جو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے جو لوگوں تک وحی بھیجی گئی تھی، جو انبیاء کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور تم میری ہی عبادت کرو۔ تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس امر کو، اللہ رب العالمین کے اس حکم کو سمجھے، جسے دے کر اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کے سبب سے دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور جس کے سبب سے جنت اور جہنم قائم کی جائیں گی، جنت اور جہنم بنائی گئی ہے، اور حشر و نشر کی تخلیق ہوئی ہے، جس کے لیے میزان قائم ہوگا، نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ تو سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر بیسڈ ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الجاثیہ میں فرماتے ہیں، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ ان کی تخلیق کی ہے۔ کیا مطلب ہے حق کے ساتھ؟ یعنی یہ تمام چیزیں جو آسمان، یہ زمین اور ان کے بیچ کی تمام چیزیں جس کو اللہ نے تخلیق کی ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کا مقصد ہے۔ تمام چیزیں بامقصد بنائی گئی ہیں، اور ویسے بنائی گئی ہیں جیسے کہ ان کو بنانی چاہیے تھی، جیسے کہ وہ ہونی چاہیے تھی۔ اور اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ہر نفس کو ساتھ اس کے جو اس نے کمایا۔ یعنی جو انسان جس طریقے کے اعمال کرے گا، پھر اس عمل پر اس کا حساب بھی ہوگا اور اس کو جزا بھی دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی دونوں ایک جیسی نہیں ہے۔ نیک
نیکی کرنے کے عبادت کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ دین اسلام کیا ہے، عبادت کیا ہے. کیونکہ جب تک ہم جانیں گے نہیں تب تک اگر انسان عمل کرتا بھی رہے گا اور اگر وہ عمل صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو ویسی جزا نہیں ملے گی جیسے کہ وہ چاہتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو دینی جو مسائل ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ ایمان، یا جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے، اگر جڑ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر درخت کی زندگی باقی نہیں رہتی. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر سارا جسم اس سے سفر ہوتا ہے. تو اگر کسی انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اگر وہ بہت زیادہ بھی اعمال کرتا ہے، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کرتا ہے، تب بھی اس کے سارے اعمال قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی اس کو وزن نہیں ہوگا، اس کو جزا کوئی نہیں دی جائے گی. اسی لیے منافقین کے جو اعمال ہے، جو اعمال خیر ہیں، جو نیک اعمال ہے، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں کرتے، ان کے دل میں توحید مستحکم نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، جب ان کو بلایا جاتا ہے نماز کے لیے تو پھر قاموا کسالى، وہ سستی کرتے ہوئے نماز کی طرف آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کو توحید کی پہچان نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا عقیدہ ہے. کیوں؟ اگر عقیدہ درست ہوگا تو ہی ہمارے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ انسان چاہے جتنے اعمال کر لے، جتنے چاہے نیکیاں کرے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے اگر اس کے عقیدے میں خلل ہے. تو تمام انبیاء بھی سب سے پہلے جو دعوت لے کر آئے وہ عقیدے کی اصلاح کی دعوت تھی. شرک کی ابتدا کب سے ہوئی؟ کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے تو صرف توحید ہی تھی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ کے بعد میں نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 صدیاں گزری ہیں، جس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے. ابن عباس کا یہ قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں گزری ہے، اور وہ لوگ اسلام پر تھے، توحید پر تھے، شرک کا ان میں کوئی شائبہ نہیں تھا. شرک اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھا. تو پھر شرک کی ابتدا کب سے ہوئی؟ شرک جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے پیغمبر، پہلے رسول بنا کر بھیجے، اور آپ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ اصل توحید کو پہچانے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو، کہاں پر؟ الى قومه، اس کی قوم کی طرف. فقالا، تو انہوں نے فرمایا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو مورتیوں کے پیچھے، بتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، اس کو چھوڑ دو، یہ خدا نہیں ہے. مالکم من الہ غیرہ، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوائے تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم ان چیزوں کو نہیں چھوڑو گے، اس شرک کو نہیں چھوڑو گے تو پھر مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر ایک عظیم دن کے عذاب کا. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے تک دنیا میں توحید تھی. جب توحید
ختم ہو گئی اور اس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی اور لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے نبی جو دنیا میں بھیجے گئے، سب سے پہلے پیغمبر وہ نوح علیہ السلام تھے۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 213 ہے، کان الناس امۃ واحدہ، کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، امت واحدہ، ایک ہی امت، فبعث اللہ نبیین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، لوگوں نے جب شرک کیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والے، کس چیز کی، جو اطاعت کریں گے، قرآن و سنت کے طریقے پر چلیں گے، جو مطلوب ان سے ہے وہ کریں گے، تو پھر ان کو جزا بھی ویسی ہی ملے گی، کامیابی ان کے نصیب میں ہوگی، ومنذرین، اور ڈرانے والے، کس چیز سے، آخرت کے دن کے عذاب سے ڈرانے والے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب، اور صرف انبیاء کو نہیں بھیجا بلکہ ان کے ساتھ میں کتابیں بھی بھیجی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کے تورات دی تھی، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے ان کتابوں کا، داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، بالحق کے ساتھ حق کے، کیوں بھیجا گیا ہے، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ درمیان لوگوں کے، فی مختلف فیہ، جو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، جو وہ توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جا پڑے ہیں، اس کے بارے میں وہ لوگ کتاب و سنت سے فیصلہ کرے، وہ دیکھیں کہ آیا ان کا عمل یا ان کے جو عقیدہ ہے وہ ان کو کوئی فائدہ بھی دے گا۔ سورۃ یونس میں بھی یہی مضمون ہے، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَفُوا، اور نہیں تھے لوگ الا امت واحدہ، مگر ایک ہی امت، یعنی پورے کے پورے لوگ جو پہلے تھے آدم علیہ السلام کے بعد میں، وہ کس پر تھے، ایک ہی امت تھے، وہ دین اسلام ہی پر تھے، توحید ہی پر تھے، پھر کیا ہوا، فاختلفوا، انہوں نے شرک کی ایجاد کر لی، اور اختلاف کب ہوتا ہے، جب انسان راہ حق سے انحراف کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، امت مسلمہ میں بھی اختلاف کب ہوا، جب لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر تقلید جامد کو زیادہ اہمیت دی، تقلید کے پیچھے چلنا اس کو پسند کیا، اور بدعات کو سنت کی جگہ لے کر آ گئے، تو جب کوئی انسان کسی بدعت کے اوپر جم جاتا ہے اور اس کے بمقابل جو آنے والی سنت ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر انسان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، تو جو شرک ہے وہ لوگوں کی اپنی پیداوار ہے، اور یہ کب شروع ہوا تھا، دراصل یہ شیطان کا تلبیس ہے، شیطان نے لوگوں کو شرک کی طرف ڈالا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہمیں بھی جہنم میں لے کر جائے۔ نوح علیہ السلام کے قوم میں کچھ نیک لوگ تھے، تو قوم نے کیا کیا، وہ جب نیک لوگ دنیا سے چل بسے تو نیک لوگوں کی تعظیم میں ان لوگوں نے غلو کیا، جہاں سے شرک کا آغاز ہوا، اور پھر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن قوم نے کیا کیا، قوم نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، سورۃ نوح آیت نمبر 23 ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثًا وَلَا يَعُوقًا وَلَا نَسْرًا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے الہوں کو، وَلَا تَذَرُونَ وَدًّا، اور نہ چھوڑ، ہرگز نہ چھوڑو ود کو، ود کون تھا، ان کا ایک قبیلہ تھا، دمت الجندل کا قبیلہ، جس کا بنی کلب جو ہے ان کا بت تھا یہ، اور یہ نیک انسان تھے جو اپنے دور میں اولیاء میں سے تھے جیسے، تو جب یہ گزر گئے تو لوگوں نے ان کو کیا کیا، ان کی شکل کا مجسمہ بنا کے ان کو دیکھ دیکھ کر عبادت کرنے کے لیے ان کو اس مجسمے کو بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا، اسی کی پوجا کی جانے لگی، ولا سواع، اور سوا کو نہ چھوڑو، سوا کون تھا، یہ بھی قبیلہ حزیل تھا، اس کا یہ بت تھا، ولا یغوسا،
اور یغوث کون تھا؟ سبا کے قریب جرف جگہ تھا، وہاں پر بنی مراد اور بنی غطیف کا یہ بت تھا۔ ولا یعوقا، اور یعوق کون تھا؟ حمدان قبیلے کا بت تھا۔ ولا نصرا، اور یہ حمیر قوم کے قبیلے ذوالقلہ کا بت تھا۔ یعنی لوگوں نے کیا کیا، شیطان نے تلبیس کیسے کیا لوگوں کے ساتھ میں؟ شیطان نے کیا کیا، قوم نوح کے جو نیک آدمی ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے عقیدت مندوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم کیا کرو کہ ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کی مورتیاں بنا کر رکھ دو۔ اب تم کیا کرو گے، جب جب اس مورتی کو تم دیکھو گے تو تمہارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، مورتیاں بنا کر وہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر انہوں نے ان کو نصب کر دیا، اور اس کو دیکھ دیکھ کر۔ اب یہاں پر دیکھیں شرک کا جو آغاز ہوا ہے نا، وہ دراصل اچھی نیت کے ساتھ میں ہوا تھا۔ نیت بہت اچھی تھی، یہ نہیں تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود سمجھنا ہے یا ان کو الہ بنانا ہے، لیکن شیطان کس طریقے سے انسان کو پھیر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے کیسے تلبیس کیا کہ جب یہ بنانے والے فوت ہو گئے تو پھر آنے والی نسلوں میں شرک پھیل گیا، کیونکہ آنے والی نسلیں کیا سمجھنے لگی کہ یہی ہمارے الہ ہے، انہی سے ہمارا نفع اور نقصان وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے قوم ابراہیم کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ وہ کیا تھی، ستارہ پرست تھی، آگ کو پوجتی تھی۔ تو شرک جو ہے یہ لوگوں کی پیداوار ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے۔ تو اتنا بڑا ظلم اگر انسان بندوں کے ساتھ میں نہیں، اللہ کے ساتھ میں یہ ظلم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی اور کو اپنا معبود سمجھے۔ اگر کوئی انسان ایسا ظلم کرتا ہے تو پھر اس کی جزا کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں، لئن اشرکتا، البتہ اگر آپ نے شرک کیا، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک نہ تھے، نہ ہی وہ شرک کبھی کرنے والے تھے، نہ ہی وہ دور جاہلیت میں کبھی انہوں نے شرک کیا تھا، کسی بت کی پوجا کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، آپ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکتا، خطاب آپ سے ہے، سنانا بعد والوں کو مقصود ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ برباد ہو جائیں گے آپ کے تمام اعمال، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ آپ ضرور ہو جاؤں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بات اگر سامنے رکھ سکتے ہیں، اس طریقے کے الفاظ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ہمارا کیا ہوگا اگر ہم شرک میں ملوث ہوں گے اور اسی کے اوپر نعوذ باللہ اگر کسی کو موت آئے گی تو۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین اس کا انجام بتاتے ہیں، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، کہ مسیح علیہ السلام نے کیا کہا، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ جو نصارہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں کہ عبادت کس کی جائے؟ اللہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ میں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیشہ کے لیے اس کا جہنم ہے ٹھکانہ، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو ان سے عذاب کو دور کر سکے، نہ ہی اللہ سے ان کو چھڑا سکے۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور جو کوئی یہ ظلم کرے گا اس کی جزا کیا ہوگی قیامت کے دن، کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور کوئی بھی اس کو جہنم سے چھڑا کر باہر نہیں نکلوا سکے گا۔
تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو دین اللہ کے پاس قابل قبول ہے وہ کون سا دین ہے؟ وہ صرف دین اسلام ہے. کیونکہ یہاں پر اس آیت میں سورۃ المائدہ میں جو بنی اسرائیل کو خطاب کر کے عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اچھا چلے وہ بھی تو اہل کتاب تھے نا، میں یہودی بن جاؤں، ٹھیک ہے، میں ان اہل کتاب میں سے ہو جاؤں، یا میں نصارہ بن جاؤں تو شاید میری جو ہے وہ نجات ہو، یا پھر شاید مجھے کامیابی ملے. تو کیا ایسا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آخری پیغمبر بنا کر بھیجے جانے کے بعد میں اگر ہم کسی اور قوم کو مانتے ہیں یا ان کے طریقوں پر چلتے ہیں یا اس شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو کیا ہماری نجات ہوگی؟ اس کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے. سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 18 اور 19 میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی عبادت اگر کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی جائے. والملائکۃ، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو علم والے ہیں، جو انصاف پر قائم رہتے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کیا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے عزیز، زبردست اور عبادت کے لائق نہیں ہے، حکمت والا نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی جو ہم سے مطلوب دین ہے، جو مطلوب شریعت ہے، جس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گا، وہ دین اسلام ہے. اگر اس کو چھوڑ کر انسان یہودیوں کے طریقے پر چلتا ہے یا نصرانیوں کے طریقے پر چلتا ہے یا مشرکین کے طریقے پر شرک کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. تو جن اور انسان کی جو تخلیق ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان کر اس کی عبادت کریں. یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر لیعبدون، کہ وہ عبادت کریں. اب یہاں پر وما جو نفی ہے وہ پہلے آ رہی ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب نفی پہلے آتی ہے اور اس کے بعد میں اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جب ماں پہلے آئے اور بعد میں اللہ آئے، جیسے لا الہ الا اللہ، یعنی اگر کوئی لا الہ، نہیں کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو اس میں کیا ہے؟ تاکید ہے، یعنی اگر کوئی الہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب یہاں پر دیکھیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی نہیں میں نے پیدا کیا ہے، نہیں میں نے تخلیق کی ہے جنوں اور انسانوں کی، الا لیعبدون، مگر وہ عبادت کریں، کہ وہ عبادت کریں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق اس کے سوا کسی اور چیز کے لیے نہیں کی گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان کر اس کی عبادت کریں. اور عبادت کیا ہے؟ کسی کی رضا کے لیے انتہائی تزلزل کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ اور کمال خشوع کا اظہار کرنا. انتہائی عاجزی کے ساتھ میں، انتہائی تزلزل کے ساتھ میں کمال خشوع کا جو اظہار ہے وہ اگر کیا جائے کسی کی رضا کے لیے تو یہ فعل عبادت کہلاتا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت شریعت میں کیا ہے؟ کمال محبت کے ساتھ خضوع اور خوف، اس کا مجموعہ عبادت ہے. یعنی کمال محبت، دو چیزیں ہیں عبادت میں، کیا کہ کمال محبت، اس کے ساتھ میں کمال خضوع، کمال عاجزی و انکساری، خوف اس کے اندر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں جو ایمان والے کمال محبت
یہی عبادت ہے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت پہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سب سے زیادہ چاہے جانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ان کا جینا مرنا، ان کی تمام عبادتیں، تمام زندگی کے احوال وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے تابع ہوتے ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 62 میں ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے بتا دیا کہ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شہید ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں۔ اب مومن کون ہے اللہ کی نظر میں؟ ایمان والا آخر ہے کون؟ اس کا ذکر سورۃ النور میں آتا ہے، انما المؤمنون۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور بندہ ماننا یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو نہیں مانتا، یعنی وہ اللہ کو تو اپنا معبود مانتا ہے، الہ مانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، تو کیا پھر ایسا ایمان قابل قبول ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ ایسا ایمان رد ہے، ایسا ایمان قیامت کے دن انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے یہ وہی ایمان ہے جو منافقین کا ایمان ہے۔ منافقین کے دل میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود مانتے تھے، لیکن وہ کیوں ایمان کا اقرار زبان سے کرتے تھے؟ دنیاوی فوائد کے لیے، دنیاوی فائدے پانے کے لیے۔ تو اگر کوئی انسان زبان سے اقرار کرتا بھی ہے لیکن اگر اس کے دل میں نہیں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، تو پھر کیا ہے؟ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک قصہ آتا ہے، بہت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ ایک عالم تھے، ان کے پاس ایک طوطا تھا۔ تو جب طوطا خرید کے لائے تو کیونکہ طوطا تو بولتا ہے، تو انہوں نے اس کو کلمہ شہادت سکھا دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ طوطا صبح شام دن رات جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے رہتا، کیونکہ طوطے کو جو پڑھائیں گے وہی بار بار وہ دہراتے رہتا، تو پورا دن اسی میں گزارتا تھا وہ طوطا، حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی۔ جس دن اس کی موت ہوئی تو اس دن وہ جو شیخ تھے، جو عالم دین تھے، وہ خوب رونے لگے اس کی موت کے اوپر۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آخر کیوں آپ روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں طوطے کی موت پہ نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اتنی محنت کے ساتھ میں اس کو میں نے کلمہ توحید سکھایا تھا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن جب آخری وقت اس کا آیا، جب اس کی موت کو، اس کو بلی کھا گئی تھی، تو جب اس کو بلی کھانے لگی تو پھر وہ اس کے منہ پہ کلمہ جاری نہیں تھا، بلکہ وہ چیخ و پکار کر رہا تھا۔ اور ویسی بات ہے، بلی کھا رہی تھی تو وہ چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، لیکن اس وقت اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا، حالانکہ پورا دن وہ اسی چیز کا کیا ہے، ایک طریقے سے ورد کرتے رہتا تھا، جب دیکھو وہ طوطا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن جب اس کو بلی کھانے کے لیے آئی تو وہ کلمہ بھول گیا اور وہ پھر کیا کرنے لگا؟ وہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طوطے کو دیکھ کر، اس کی موت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ ہی نہ آئے، لا الہ الا اللہ ہم بھول جائیں اور ہمارے منہ سے صرف چیخ و پکار آہ و بکا ہی نکلے، ہم رونے لگے جب موت آئے اور ہم اللہ کو بھول جائیں۔ تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے لا الہ الا اللہ اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ اور کلمہ توحید کے کچھ تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ہیں؟ کہ اللہ کو ماننے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا شرط ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ آپ کی جو باتوں نے، جن باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جن باتوں کے بارے میں، جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے، ان تمام کو بھی دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا، ان تمام کو بھی جاننا۔
اور جن احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا، اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان تمام سے رکنا، یہ بھی اطاعت میں آتا ہے، یہ بھی اتباع نبی میں آتا ہے۔ اور اللہ کی عبادت بھی اسی طریقے پر کرنا جس طریقے پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہے، دعا بھی عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، تو آیت آتی ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے کیا ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، اور میری حیات اور میری موت، یہ کس کے طریقے پر ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی تو پھر یہ اللہ کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی انسان اس کو اپنی من مانی پر گزار کر جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ ایسی موت، ایسی زندگی اللہ کے پاس کوئی قابل قدر نہیں ٹھہرے گی، بلکہ قابل قدر تو ان کی زندگیاں ہیں جن کی زندگیوں میں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے ویسے وہ تمام اعمال کو بجا لاتے ہیں، تو ایسے پھر اعمال قیامت کے دن قابل قبول ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور بلانے والا، داعی بنا کر کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ تو ایک داعی کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی طرف نہ بلائے لوگوں کو کہ ہمارا مسلک فالو کر لو، اس پہ آ جاؤ گے تو پھر تمہاری کیا ہے، نجات ہو جائے گی، نہیں، بلکہ داعیاً الی اللہ، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ روشن چراغ ہیں، یعنی روشن چراغ جس سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، کفر و شرک کے اندھیرے۔ اور وہ کب دور ہوں گے؟ کب انسان شرک کو چھوڑے گا، کب انسان کفر سے دور ہوگا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھے گا، آپ کو جانے گا۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جانیں گے نہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو کتاب سنت سے جو انحراف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جاننا، آپ کے بتائی گئی شریعت کو نہ جاننا، یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اختلاف کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان شریعت کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر انسان اپنی من مانی کرتا ہے، اور من مانی کا جو عمل ہے وہ انسان کو کل قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ میری امت میں ایک گروہ حق پر قائم رہے گا جس کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی، جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی ہمیشہ میجورٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اچھا سب لوگ تو ایک ہی کام کر رہے نا، میں بھی وہ کر پڑوں، نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا جائے کہ کتاب و سنت نے کس چیز کو صحیح کہا ہے۔ اگر کتاب و سنت میں وہ کام درست ہے تو اس کو کر لینا چاہیے، اور اگر پوری دنیا بھی ایک کام کر رہی ہے لیکن اگر دین اس کو غلط بتاتا ہے، دین اس کی نکیر کرتا ہے، تو پھر انسان کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور نصارہ 72 میں بٹ گئے، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، یعنی 73 فرقوں میں امت مسلمہ تقسیم ہوگی، لیکن سب کے سب دوزخی ہے سوائے ایک کے، یعنی سارے کے سارے فرقے دوزخی ہے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ نے کیا سوال کیا، وہ کون سا فرقہ ہے جو بچ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے تمام اعمال جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہوں گے اور اس طریقے پر نہیں ہوں گے جو کہ صحابہ کا طریقہ ہے، تو پھر ہمارے اعمال کل قیامت کے دن قابل قبول نہیں ٹھہرائے جائیں گے۔
تو ایک انسان کی نجات کے لیے جو چیز بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے اوپر توحید ہے، اور توحید کے بعد میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے، اور وہ عمل کس کے طریقے پر ہو؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تو پھر وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر یعنی اگر انسان کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، عمل تو وہ خوب کرتا ہے لیکن عقائد میں اس کے گڑبڑ ہے، تو پھر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا نیک عمل ہو، چاہے وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر کیوں نہ ہو، کیوں؟ لیکن اس کے عقیدے میں شرک ہے، عقیدے میں ملاوٹ ہے، عقائد میں کفر ہے، تو پھر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان توحید پر تو ہے لیکن اس کا جو طریقہ عمل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو مانتا ہے، توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اس کے ذات میں، اس کے صفات میں یک مانتا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھتا۔ مثال کے طور پر 4 رکعت پڑھنے کے بجائے ظہر میں فرض کی 5 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہوگا؟ کیا قیامت کے دن اس کی اس نماز کی اس کو جزا ملے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کی نماز رد کر دی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ویسے طریقے پر نہیں ہے جیسے طریقے پر مطلوب ہے، ویسی نہیں ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتباع حق پر چلنے کی، اتباع حق کرنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کی دعوت دینے کی، اور حق کا جھنڈا ہمیشہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل عقائد سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وما علیک الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔